السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه فإن زادت فذلك الرأن الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الإمام ابن ماجه والإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح وحسنه الشيخ الباني رحمه الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة۔ اسلامی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ دینی اور ملی بھائیوں، یہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم خطبہ جمعہ ہر ہفتہ سنتے ہیں اور قرآنی آیات ہمارے پاس پیش کی جاتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھ پڑھ کر کے سنائی جاتی رہتی ہیں، اور واعظ و نصیحت کرنے والے علماء، سمجھانے والے اہل علم بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ہم کو بتاتے رہتے ہیں، اور یہی حال ساری دنیا کا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان ہر جگہ کم و بیش چند بد نصیب اور محروم افراد کو چھوڑ کر کے کم از کم آج کا مسلمان صلاۃ جمعہ کی پابندی تو ضرور کرتا ہے۔ صلاۃ جمعہ میں اس کے سامنے بے شمار آیات اور احادیث پیش کی جاتی رہتی ہیں، اور سمجھانے والے سمجھاتے رہتے ہیں، حلال و حرام بتاتے رہتے ہیں، کفر اور شرک سمجھاتے رہتے ہیں، توحید اور شرک بتاتے رہتے ہیں، بدعت اور سنت کی وضاحت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، عزیزوں اور ساتھیوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر آج اثر نہیں ہو رہا ہے، ان کے دل بدل نہیں رہے ہیں، ان کے دل ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ان کے دلوں پر قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور پیش کی جاتی ہیں، لیکن ان کے دل ایسا لگتا ہے کہ پتھر ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دلوں کے بارے میں فرمایا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر ان کے دلوں کے اندر
قسوت قلبی پیدا ہو گئی، ان کے دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی، ان کے دل سخت ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جنہیں ہدایت کی باتیں بتائی جاتی رہیں اور جن کے سامنے ہدایت کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، اللہ کا کلام پیش کیا جاتا ہے، توحید بیان کی جاتی ہے، شرک کی وضاحت کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے پرانی روش پر جمے رہتے ہیں، پرانے ڈھرے پر چلتے رہتے ہیں اور پرانے انداز کو اپنائے رہتے ہیں، ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، سورہ مطففین کے اندر ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ سدھر نہیں رہے ہیں، آج ان کو ہدایت نہیں مل رہی ہے، آج وہ اسلام کی طرف، صحیح دین کی طرف، اپنے دین کی طرف، عقیدہ صحیحہ کی طرف اور منہج سلیم کی طرف لوٹ کر کے واپس نہیں آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جیسا کر رہے ہیں وہی ہمارا اچھا ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء فی قلبہ، کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقُلَ قَلْبُهُ، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اس کا دل بالکل سیقل ہو جاتا ہے، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل نکھر جاتا ہے۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، معصیت پر معصیت کرتا چلا جاتا ہے، آیات کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا، احادیث سے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زادت ای زادت نقطۃ سوداء، یعنی وہ کالا نقطہ پھر اس کے دل پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی، جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں پیش کروں، میرے بھائیوں، چونکا دینے والی حدیث ہے، جگہ دینے والی حدیث ہے، ذرا سا سنیں اور پھر اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں کا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، ہمارے دل صاف ہیں یا سیاہ ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، آج اتنا سب کچھ کے باوجود ہمارے اندر جو تبدیلی نہیں آ رہی ہے، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی، جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، اللہ تبارک و تعالی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ آج مسلمانوں کی حالت نہیں بدل رہی ہے، آج مسلمان نہیں بدل رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی ہے، رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ کا کیا کہتے ہیں جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دلوں ہی کا معاملہ ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اگر یہ دل زندہ ہے تو یہ جسم بھی زندہ ہے اور اعمال بھی زندہ رہیں گے، اور ہماری گفتار بھی زندہ رہے گی، ہمارے کردار بھی زندہ رہیں گے، ہمارے اعضاء و جوارح سے، جسم سے اسلام کی بو آئے گی، اسلام کی نمائندگی ہوگی، اسلام ٹپکے گا، اچھے اخلاق ٹپکیں گے اور اچھے کردار ٹپکیں گے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں۔ لیکن اگر یہ مر گیا، اگر یہ دل مردہ ہو گیا،
دل جسے کہتے ہیں ہم بے ضمیر ہو گئے، دل مردہ ہو گیا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں، تو اس مردہ دل کی وجہ سے جسم بھی مردہ چلتا پھرتا مردہ ہوگا، اعمال بھی جو صدور ہوں گے جسم سے، اعضاء و جوارح سے، وہ بھی برے ہوں گے، برا کردار ہوگا، بری گفتار ہوگی اور برے اعمال ہوں گے، اور برے اعمال سے یہ روئے زمین بھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حذیفہ ابن الیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہہ لیجیے، بہت ساری راز کی باتیں ان کو معلوم تھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے، معصیتیں، گناہ، نافرمانیاں، شکوک و شبہات، شہوات، یہ دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے چٹائی کی ایک ایک لڑی، ایک ایک لکڑی یکے بعد دیگرے پروئی جاتی ہے، اسی طرح سے دل پر یہ معصیت کے کام، گناہ، حرام، نافرمانی، شرک، شکوک و شبہات یہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک پیش ہوا، دوسرا اس کے بعد، دوسرا پیش ہوا، تیسرا اس کے بعد، تیسرا پیش ہوا، چوتھا اس کے پاس، اس کے بعد میرے بھائیوں عزیز اور ساتھیوں، گویا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کی چیزیں، شہوت کی چیزیں، شکوک و شبہات کی چیزیں، یہ دل کے سامنے، دل پر پیش کی جاتی رہتی ہے، سامنے آتی رہتی ہیں، کہیں کسی طرف سے، کہیں کسی جماعت کی طرف سے، کہیں کسی تنظیم کی طرف سے، کہیں کسی پارٹی کی طرف سے، کہیں آج کے دور کے عقل پرست بدعتی اور برے علماء کی طرف سے، یہ سب ساری چیزیں پیش کی جاتی رہتی ہیں۔ ایک نشانہ چوکا تو دوسرا نشانہ لگا دیا جاتا ہے، دوسرا چوکا تو شیطان تیسرا نشانہ لگاتا ہے، اور اس طرح کے وہ نشانے لگاتا ہی رہتا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو جس دل نے ان فتنوں کو، ان چیزوں کو، ان شکوک و شبہات کی چیزوں کو قبول کر لیا، اس کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُقْطَةٌ بَيْضَاء، اور جس دل نے اس چیز کو، اس حرام کام کو، اس حرام فعل کو، اس بدعت کو، اس شرک کو، اس شک و شبہے کی بات کو، اس ڈاؤٹ کو، آج کل بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پھینکتے رہتے ہیں۔ کہاں پھینکتے رہتے ہیں میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں؟ کہاں پھینکتے رہتے ہیں؟ واٹس ایپ میں پھینک دیا، یوٹیوب پہ پھینک دیا، اور اسی طرح سے فیس بک پر پھینک دیا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبول کر کے دوسری طرف پھینک دیتے ہیں۔ دوسری طرف یہ سینڈ کرنا کیا ہوا؟ پھینکنا ہی ہوا، ہاں سینڈ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائیوں عزیزوں اور ساتھیوں، ہاں جس دل نے اس کا انکار کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا اور اس سے منہ موڑ لیا، نہیں ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان پختہ ہے، ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں، ہم پختہ ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی بڑے محدث ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے اس مسئلے پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرا دین مضبوط ہے، میں اپنے ایمان اور عقیدے کو جانتا ہوں اور میں اس پر کاربن ہوں، میں اعلیٰ بصیرہ اور اعلیٰ علم ہوں، مجھے علم ہے، میرا عقیدہ ایمان سب صحیح ہے، میری توحید صحیح ہے، میں تم سے مناظرہ نہیں کروں گا، جاؤ تمہارے ایمان میں کوئی گڑبڑی ہے تو تم جاؤ کہیں اپنے ایمان کا مناظرہ کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، چاہیے کیا؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فتنے جو آتے ہیں، دل اگر اس کا انکار کر دیتا ہے، شکوک و شبہات کی، ڈاؤٹس کی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دل پر مزید ایمان کا نقطہ، نورانی نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، نقطۃ البیضاء، سفید نقطہ رکھ دیا جاتا ہے، حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ لوگوں کے دل
دو طرح کے دلوں میں بٹ جاتے ہیں، دو طرح کے دلوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک وہ دل علی ابیض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض. ایک دل اس قسم کا ہوتا ہے کہ بالکل صاف ابیض روشن ہوتا ہے، اسے کوئی فتنہ، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ اور کوئی اس طرح کی چیز، فتنے کی چیز اسے مبتلا نہیں کر سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. کب تک؟ کب تک؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین زندہ ہے. اور یہی پختہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، یہی پکے ایمان کی علامت ہوتی ہے، یہی سچی توحید کی علامت ہوتی ہے. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، پختہ ایمان ہو، پختہ عقیدہ ہو تو کوئی بہکا سکتا ہے؟ جان لے لو، کوئی بات نہیں، ایمان نہیں چھوڑیں گے. ایمان نہیں چھوڑیں گے. ہرقل نے سفیان اور ان کے ساتھیوں کے سامنے کہا تھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس دین کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس دین سے پھر بھی جاتا ہے. ایک لمبی حدیث ہے جس میں ہرقل کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا تو ہرقل نے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کفر پر تھے اور ان کے ساتھیوں کو بلایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق چاہی تھی. تو انہی باتوں میں سے ایک شق یہ بھی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایمان لانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نہیں. ہرقل نے کہا تھا کہ ہاں، ایمان کی اور سچے دین کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جب دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ نکلتا نہیں ہے. جان چلی جائے بد عقیدگی پر کوئی سودا نہیں ہوگا. جان چلی جائے کسی قبر پر، کسی آستانے پر، کسی بزرگ کے دربار پر، کسی پیر کے آستانے پر، کسی مشرک پیر کے آستانے پر یہ پیشانی نہیں جھکے گی، اس کا طواف نہیں کیا جائے گا، یہ قریطیں نہیں جلائی جائیں گی، یہ تعویذیں نہیں پہنی جائیں گی، یہ کیلے گھروں میں نہیں ٹھوکی جائیں گی، چاہے جان چلی جائے. یہ پختہ ایمان ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں. اسی کو کہا ہے کہ دو دل ہو جاتے ہیں، دو طرح کے دل ہو جاتے ہیں. ایک وہ دل جو بالکل صاف نورانی دل ہوتا ہے کہ اس پر کوئی فتنہ کارگر نہیں ہوتا، شیطان کا کوئی وار کام نہیں کرتا، شیطان کے سارے تیر جو ہے ناکام واپس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور آخری وقت میں اس پکے موحد قلب سلیم والے بندے کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والآخر اسود مغبادا کالکوز مجخیا. اور دوسرے دل جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ کالا نقطہ لگتے لگتے بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں، اندھیری رات کی طرح سے کالے ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسود بھی ہوتے ہیں اور آندھے بھی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمائی، جیسے کنڈا ہوتا ہے، کوئی جو ہے گھڑا ہوتا ہے، سراہی ہوتی ہے، وہ اگر آندھی ہو، اگر آندھی ہو، اس کا منہ نیچے ہو اور اس کا پچھلا حصہ اوپر ہو، اس کی پیندی اوپر ہو، تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں اس پر برسہ برس لاکھوں ٹن پانی بہایا جائے، اس کوزے کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا. اور جب اس طرح سے دل ہو جاتا ہے تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں پھر اس پر کوئی کلام اثر نہیں کرتا، کوئی آیت اثر نہیں کرتی، کوئی حدیث اثر نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے کان بند ہو چکے ہیں، اس کے اندر قبول کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ فوت ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے اور آندھا ہو چکا ہے. آپ سناتے رہیں، بتاتے رہیں، سمجھاتے رہیں، مثالیں دیتے رہیں،
لیکن کچھ اثر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا دل لا یعرف معروفا ولا ينکر منکرا، کہ ایسا دل جب ہوتا ہے تو بھلائی کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے اور برائی کا انکار بھی نہیں کرتا ہے، نہ بھلائی کو بھلائی سمجھ کر کے قبول کرتا ہے اور نہ برائی کو برائی سمجھ کر کے اس کا انکار کرتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بھلائی کا انکار کرتا ہے، برائی کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں، ایسے ہی دل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ایسے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ انسان کے دل تک پہنچنے کے لیے یہی 3 راستے ہیں۔ ہاں، 2 راستے ہیں۔ کون کون سے راستے؟ ہاں، یا عمل کرنے کے لیے یہی 3 ذریعے ہیں۔ دل میں بات پہنچے، ہاں، کان سے سنائی دے، دل میں پہنچے، آنکھ سے دیکھے، دل تک پہنچے۔ ہاں، اب یہ سب کچھ، یہ سارے راستے بند ہو گئے، لہذا اب دل تک بات کیسے پہنچے گی؟ میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بڑی لمبی حدیث ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آخری ٹکڑا ہے جس پر اس حدیث کا دار و مدار ہے، جس پر نجات کا دار و مدار ہے، جس پر آدمی جو ہے فلاح کا، آدمی کی فلاح پر جس کا دار و مدار ہے، وہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وان فی الجسد مضغہ، سنو، دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، مضغہ کہتے ہیں گوشت کے لتڑے کو، دل کے اندر ایک گوشت کا لتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جاتا ہے یا جب وہ صحیح ہو جائے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر اس ٹکڑے میں خرابی پیدا ہو گئی، اگر وہ خراب ہو گیا، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سنو، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، وہ دل ہے میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں۔ آج اس دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کو اسلام کا پابند بنانے کی ضرورت ہے، اس دل کو شریعت کا پابند بنانے کی ضرورت ہے، اس دل کو خالص توحید اپنانے کی ضرورت ہے، اس دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے اور عطا کیے ہوئے سچے دین کی ضرورت ہے، سچی توحید کی ضرورت ہے، سچے عقیدے کی ضرورت ہے۔ دیکھو مسلمانوں، اگر سچی توحید کو تم نے اپنا لیا، سچے عقیدے کو تم اپنا لیا، سچے دین کو اپنا لیا، دین کی طرف رجوع کر کے چلے آئے، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، کائنات مہربان ہو جائے گی، کائنات کا رب مہربان ہو جائے گا، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دے گا۔ الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو زمین کا وارث بناتا ہے، وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، بے شمار آیات ہیں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دل کی اصلاح کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی، آخری نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں کے سردار، تمام بنی نوع انسانیت کے سردار، اپنے دل کی اصلاح کے لیے کتنی دعائیں کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ ایک تو نہ ڈرنے والے، بے خوف اور نڈر دل سے اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہیں ہے، جس کے اندر تیرا ڈر نہیں ہے، جس کے اندر تیرا خشوع نہیں ہے، جس دل کے اندر تیرا خوف نہیں ہے، میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے،
اللہم ثبت قلبی علی دینک. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے, سجدے میں جایا کرتے تھے, جبکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سجدے کی حالت میں دعا کرتے تھے, اللہم ثبت قلبی علی دین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے, اے دلوں کو ہدایت دینے والے, میرے دل کو دین پر جما دے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے لیے مسجد کی طرف جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو دعا کرتے ہوئے جاتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا, اللہم اجعل فی عن یمینی نورا وعن شمالی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا, اللہم اجعل من امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل لی نورا یا رب العالمین. سبحان اللہ, یہ دعا فرماتے تھے, اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے, اے اللہ میرے دل کے اندر نور پیدا کر دے, میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے, میرے کانوں میں نور پیدا کر دے, میرے داہنے نور پیدا کر دے, میرے بائیں نور پیدا کر دے, میرے اوپر نور پیدا کر دے, میرے نیچے نور پیدا کر دے, میرے آگے نور پیدا کر دے, میرے پیچھے نور پیدا کر دے. اے اللہ مجھے نور سے مالا مال کر دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللہ جس کو نور نہ عطا کرے اسے کسی کا نور مل سکتا نہیں. میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں, اللہ کی کتاب نور ہے, اس کی طرف لوٹے, اس کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس پر عمل کرے, اس کو اپنے دل کا نور بنائے, اس سے اپنے دل کے لیے روشنی حاصل کریں. اسی طرح سے میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی اصلاح کے لیے دعا کرتے تھے, اللہم آت نفسی تقواها وزکھها انت خیر من زکاها. اے اللہ میرے دل کو تو تقوی عطا فرما دے. لہذا میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو, ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کریں. اس کی اصلاح کر لیا ہم نے, اس میں ایمان پیدا ہو گیا تو یہ آٹومیٹک دین کی طرف آئے گا, اپنے اسلام ایمان کی طرف آئے گا, اپنی اصلاح کرے گا, اچھے اعمال سرزد ہوں گے, اچھا کردار ہوگا, اچھی گفتار ہوگی, اچھے اعمال. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کیا داڑھی کی بات کرتے ہیں, اصل میں ایمان اور تقوی تو یہاں دل میں ہے. ارے ظالم, اگر تقوی تیرے دل کے اندر ہوتا تو یہ تقوی ضرور باہر جھلکتا. تیرے دل میں تقوی نہیں, اس لیے نہیں جھلک رہا, کیونکہ دل یہ جسم کا سردار ہے. دل کی نافرمانی جسم کے حصے نہیں کر دے, خلل یہاں ہے, اسی وجہ سے باہر بھی خلل نظر آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم سب کے دلوں کے اصلاح فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر جما دے, ہمارے دلوں کو دین پر جما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا نور پیدا کر دے, توحید کا نور پیدا کر دے. اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما, ہمارے دلوں کی اصلاح فرما, ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. اے اللہ لوگوں کے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہے, اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف پھیر دے, توحید کی طرف پھیر دے, صحیح عقیدے کی طرف پھیر دے, سلف صالحین کے منہج کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہمیں وہ عقیدہ عطا فرما جو تیرے نبی کا عقیدہ تھا. اے اللہ ہمیں وہ عقیدہ عطا فرما جو تیرے صحابہ کا عقیدہ تھا. اے اللہ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نبی اور تیرے صحابہ اور سلف صالحین کا تھا. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.